السلام علیکم، دس از باسط خان یور ہول سیل مینٹور۔ اچھا جی، آج بہت سارے لوگ خود کو پرائیویٹ لیول کے بیچز میں انرول کرتے ہیں، کورس کر لیتے ہیں، اس کے بعد بھی ان کا ایک ہی سوال ہوتا ہے، سر پرائیویٹ لیول ٹھیک ہے یا ہول سیل ٹھیک ہے؟ اپنی کنفیوژنس کو دور کریں، اپنی مائنڈ کو سیٹ رکھیں۔ دیکھیں، امیزون ہول سیل اور امیزون پرائیویٹ لیول کے اندر زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے، کام کرنے کا ڈیفرنس ہے، ایکسپرٹیز کا ڈیفرنٹ ہے، ایکسپیرینس کا ڈیفرنس ہے۔ جب آپ امیزون، پہلے ہم کر لیتے ہیں امیزون پرائیویٹ لیول کی بات۔ جب آپ امیزون پرائیویٹ لیول کے مطلب ایک کلائنٹ آپ کو مل گیا یا اپنے لیے آپ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے اس کو لانچ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ فرسٹ آف آل تو آپ پروڈکٹ ریسرچ کرتے ہیں، ایک بہترین پروڈکٹ ریسرچ آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بہترین پروڈکٹ ریسرچ کے بعد آپ لوگ کی ورڈ ریسرچ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ ایک اچھا کوشش کرتے ہیں کہ وہ پروڈکٹ آپ لوگوں کو ملے جس کے سیلز اچھے ہو، ٹھیک ہے۔ ٹریڈ مارک رجسٹر کرواتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ جو ہے پروڈکٹ پہنچا دیتے ہیں، یعنی کہ امیزون ویئر ہاؤس ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک پروسیجر آتا ہے اور اس کو کہتے ہیں پی پی سی۔ پشتو میں ایک محاورہ ہے کہ پرائیویٹ لیول کا پروڈکٹ لانچ کرنا آسان ہے، لیکن جب اس کی پی پی سی کی بات آئی تو آپ کو زمینیں بیچنے پڑتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی بیا بتا اور تزمہ کے خرچے۔ تو بات وہی ہے کہ پی پی سی اس کے آپ چلاتے ہیں، اب ہر کی ورڈ کے اوپر بھی آپ پی پی سی نہیں چلاتے، یہ بھی ایک ٹیکنیکل بات ہے، یہ بھی ایکسپرٹ سمجھ سکتا ہے کہ بھائی کس کی ورڈ کے اوپر جو ہے آپ پی پی سی چلاتے ہیں۔ میں اور میری ٹیم نے اب تک تقریباً 150 پلس لانچز کر چکے ہیں ہم پرائیویٹ لیول کے اندر، اور الحمدللہ ہول سیل کے اندر تو ہمارا بہت اچھا بزنس ہے۔ سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ پرائیویٹ لیول ایک تھوڑا بہت لانگ لاسٹنگ ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا بہت جو ہے اس کا ڈیوریشن زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کوئی ایک لانچ کرتے ہیں، اگر ایک ایکسپرٹ بندہ ہو، 5-6 سال کا اس کا ایکسپیرینس ہو، تو امیزون کا فرسٹ لانچ وہ تقریباً 1.5 منتھ میں کرتا ہے یا 2 منتھس میں کرتا ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ اس کے اوپر کتنی محنت ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرا، بجٹ کی بات آ جاتی ہے۔ ایکچولی سوسائٹی کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے وہ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہوتے، یہ جو ای کامرس کا سسٹم ہے اس کے اوپر ان کا ٹرسٹ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر وہ نہیں چاہتے کہ ہم ڈائریکٹلی جو ہے ای کامرس کے اندر، اس آن لائن بزنس کے اندر 15,000 20,000 ڈالر کو انویسٹ کرے، 10,000 8,000 7,000 ڈالر کو انویسٹ کرے، تو تھوڑا سا اس کے کلائنٹس جو ہے وہ بہت منیمم ہوتے ہیں، اور جو کلائنٹس ہوتے ہیں نا وہ جسٹ ایکسپرٹس کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وہ جسٹ ان کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جن کی پورٹ فولیو بلڈ ہو چکی ہے، جن کے پاس آلریڈی اکاؤنٹس چل رہے ہوتے ہیں، جن کے آلریڈی سکسیزفل لانچز ہو چکی ہے، وہ ظاہر ہے ان کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ کل ایک کلائنٹ کہہ رہا تھا کہ سر آپ نے جو 150 پلس لانچز کر چکے ہیں اور وہ آپ کے پاس ملٹیپل اکاؤنٹس ہیں، سو آپ اب تک اپنے کلائنٹس کے لیے کتنے پروڈکٹ جو ہے وہ آپ لائیو کرتے ہیں؟ سو اب تک تقریباً 4 پلس اکاؤنٹس میرے پاس ایسے ہیں جن کی آپ سمجھے کہ یعنی کہ اس کی جو لانچز ہیں وہ 1200 ٹو 1500 ٹو 2000 تک پروڈکٹ تک پہنچ چکی ہے، ٹھیک ہے۔ سو اللہ پاک کا اس چیز کا شکر ہے کہ بڑے سکسیزفل جو بھی برانڈ لانچ کیا الحمدللہ اب تک ہمیں جو ہے فیلیور نصیب نہیں ہوا، اور اللہ پاک آگے بھی ہمیں کامیاب رکھے۔ امیزون ہول سیل کے اوپر آتے ہیں جو نیو بیز ہوتے ہیں، جو کہ اپنا ایک سائڈ بزنس رن کرنا چاہتے ہیں خود کے لیے، یا ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ کام کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے امیزون ہول سیل ایک بیسٹ چوائس ہے۔ امیزون ہول سیل آپ $600 سے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں، آپ $400 سے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں، آپ $800 سے بھی لانچ کر سکتے ہیں، یعنی جو ایک لسٹنگ ہوتی ہے وہ آپ $400 کی کر لیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل 10 to 15 یونٹس کر لیں، پروڈکٹ کے پرائس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے پروڈکٹ کی سورسنگ پرائس کیا ہے، یعنی کہ تقریباً آپ اس طرح سمجھے کہ 500 to 600 تک آپ ایک لانچ کر سکتے ہیں۔ سو تھوڑا بہت یہ ایزی گیم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ 2 3 4 لسٹنگ کر کے اسی کامرس کے پلیٹ فارم کو آپ نے ٹیسٹ کیا، اگر واقعی اس سے پروفٹ آ رہا تھا، اگر واقعی اس سے مارجن آ رہا تھا، تو پھر آپ ایک بڑی لانچ کر لیتے ہیں، یعنی کہ جو آپ نے ٹیسٹنگ لانچ کے لیے امیزون پہ پروڈکٹ بھیجے تھے، سو آپ جو ہے ہر یونٹ کو 100 لے سکتے ہیں، ہر یونٹ کو 80 لے سکتے ہیں، ہر یونٹ کو جو ہے ہر ایک جو آپ نے آلریڈی 10 10 15 15 انیشیل میں یونٹ پرچیز کیے تھے، تو اب آپ لوگ جو ہے مطلب 200 یونٹس بھی پرچیز کر سکتے ہیں۔ سو سمجھنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ امیزون ہول سیل میں آپ لوگ ایک ٹیسٹنگ فیزز کو اگر آپ لوگ جج کریں تو $2,000 میں آپ لوگ ایک اچھے ٹیسٹنگ فیزز کر کے اپنے کلائنٹ کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں، یا خود کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں کہ بھئی میں نے 2,000 میں کتنا کمایا۔ بے شک 2,000 میں آپ کو 400 آیا ہو، بے شک 2,000 میں آپ کو 300 آیا ہو، بے شک 2,000 میں آپ کو 500 آیا ہو، لیکن کم سے کم آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہو گیا کہ اس آن لائن بزنس سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ضرور آتا ہے، اس کا آؤٹ پٹ ضرور ہے، ٹھیک ہے۔ سو امیزون ہول سیل اس کو سیکھنا اس لیے بھی پرائیویٹ لیول بھی سیکھیں، میں اس کی منفی نہیں کر رہا، میں خود پرائیویٹ لیول کر رہا ہوں، لیکن
آپ لوگ امیزون ہول سیل کو سیکھیں تاکہ آپ لوگوں کی انکم شروع کی ہو سکے. جب آپ لوگوں کی انکم شروع ہو جائے 7 to 8 منتھس آپ لوگ اس فیلڈ کے اندر کام کر لیتے ہیں تو پھر ساتھ میں پرائیویٹ لیول کے لیے اگر آپ انٹرسٹڈ ہے تو پھر پرائیویٹ لیول کی کورس سیکھ لیں. ٹھیک ہے, امیزون اور پرائیویٹ لیول کے اندر اتنا فرق نہیں ہے, پروڈکٹ ہنٹنگ سیم ہے. ٹھیک ہے, پرائیویٹ لیول کے اندر تھوڑا پروڈکٹ ہنٹنگ آپ کو باریکی سے کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر آپ سوچ لیں مثال کے طور پر پروڈکٹ ہنٹنگ کے علاوہ اگر آپ کی ورڈ ریسرچ ہے اس کو سیکھنا پڑے گا اور پی پی سی کو آپ نے سیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, سو ان چیزوں کو آپ لوگوں نے ذہن کے اندر رکھنا ہے اور اپنے لیے آپ لوگوں نے بلیو می ایک بہترین موقع ہے ابھی کہ آپ لوگ جو ہے امیزون کے اندر آئیں. اب آپ لوگ جاب کر رہے ہیں تو بھی امیزون ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ اس کو ٹچ دیں, کچھ نہ کچھ اس کو سیکھیں. اگر آپ بے روزگار ہیں اور آپ نوکری کے تلاش میں تو اس کے ساتھ ساتھ بھی آپ امیزون سیکھ سکتے ہیں. امیزون کو اچھے طریقے سے سیکھنا ہے. ٹھیک ہے, اس کو تقریباً دن میں 7 سے 8 گھنٹے دیں. ٹھیک ہے, تو میں اس چیز کے لیے آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ آپ لوگ فیوچر کے اندر اپنے لیے ایک بہترین کامیاب بزنس چلا سکتے ہیں. آپ لوگوں کی اگر فار ایگزامپل نوکری کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ جو ہے اپنے لیے نوکری کے ساتھ آپ لوگ اگر امیزون چل رہا ہے سو کچن انکم, گھر کا انکم تو ایزیلی نکل آتا ہے. اگر صرف 1 گھنٹہ بھی کام کریں نا تو یہاں سے نکل آتا ہے. اگر اچھی لگژوریس لائف چاہتے ہیں تو بھی یہاں سے آپ لوگ کام کر کے نکال سکتے ہیں. بٹ اس کے لیے بات یہ ہے کہ آپ کتنا محنت کر رہے ہیں, آپ اس فیلڈ کی طرف کتنی توجہ دے رہے ہیں, آپ کے اندر کتنا پوٹینشیل ہے انکم جنریٹ کرنے کا. ٹھیک ہے, آپ کو انکم جنریٹ کرنا آتا ہو. ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے نا کہ مثال کے طور پر پیسہ بچا ہوا ہے, ایک ہوتا ہے کہ پیسہ لانا, جنریٹ کرنا. یہ چیز آپ لوگوں نے سیکھنے. سو امیزون اگر مثال کے طور پر آپ نے امیزون آلریڈی سیکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, بہت سارے انسٹیٹیوٹس آپ لوگوں نے ظاہر سیکھا ہوگا, لیکن اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے امیزون کو سیکھا, امیزون کا بزنس خود کے لیے کرنا چاہتے ہیں, وہ جسے کہتے ہیں نا توکل نہیں ہو رہا, لانچز نہیں ہو رہے, آپ جو ہے اس چیز میں قاصر ہیں کہ آپ مثال کے طور پر کوئی پروڈکٹ لسٹ کر سکیں. پروڈکٹ بائی کہاں سے کروں, کیسے کروں, ڈسٹریبیوٹر کو کیسے اپروچ کروں, پریپ سینٹر والا کیا سینیریو ہوگا, کہیں اسکیم نہ ہو جائے, کہیں فیک نہ ہو جائے. تو اس کے لیے میں مینٹورشپ آفر کر رہا ہوں. 6 منتھ کے لیے میری مینٹورشپ ہوتی ہے اور اس میں آپ لوگ 6 منتھ میں جو امیزون کا آپ کا بزنس ہے یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ رن کروں گا. محنت آپ نے کرنی ہے, پروڈکٹ ہنٹنگ آپ نے کرنی ہے, پروڈکٹ سورسنگ آپ نے کرنی ہے. اونلی میری آپ کے ساتھ گائیڈنس ہوگی اور وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک رن اپ دوں گا آپ کے بزنس کو آپ کے ساتھ. سو بہت سارے لوگ ہمیں اکاؤنٹ دے دیتے کہ سر ہمارا اکاؤنٹ رن کرے. اس سے بہتر یہ ہے کہ ہماری مینٹورشپ لیں اور آپ خود اپنا اکاؤنٹ رن کریں. اب اگر مثال کے طور پر میں اپنے اکاؤنٹس کی سیلری بتاؤں سو ہم $300 چارج کرتے ہیں. وائی یو گیو می $300, خود کیوں نہیں سیکھ رہے؟ 6 منتھ کے مینٹورشپ کو آپ جوائن کر کے جو ہے امیزون کا بزنس سیکھ سکتے ہیں. اٹ از ناٹ اے بگ ڈیل. فرسٹ 2-3 منتھس مشکل ہوتا ہے, پروڈکٹ اکٹھے کرنا, اس کے بعد پروڈکٹ کو سورسنگ کرنا, ویب سائٹس کو پہچاننا, ڈسٹریبیوٹر سے بات کرنا, برانڈ سے بات کرنا, اس کے بعد پروڈکٹ کی ریسرچ کرنا, پروڈکٹ کو سمجھنا, پروڈکٹ کو انالائز کرنا, واقعی مشکل ہوتا ہے. لیکن جب آپ لوگ ایک دفعہ اس سرکل کو دہرا لیتے ہیں 2-3 ماہ تو اس کے بعد امیزون بزنس آپ کے لیے پیس آف کیک بن جاتے ہیں, آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, سو اس طرح سے آپ اپنے بچوں کو بھی سکھا سکتے ہیں, اس کے ساتھ آپ اپنے بھائیوں کو بھی سکھا سکتے ہیں, گھر میں بیٹھے بہنوں کو سکھا سکتے ہیں. اگر آپ ایک بزنس سیکھ لیتے ہیں, مینٹورشپ میں آپ آ جاتے ہیں, سو جو پروڈکٹ ہنٹنگ, جو پروڈکٹ سورسنگ, جو آپ کے لیے اکاؤنٹ آپ کا وی اے چلا رہا ہے, ورچوئل اسسٹنٹ چلا رہا ہے, جس کو بعد میں آپ لان تان بھی کرتے ہیں, اگر مثال کے طور پر اکاؤنٹ کے اندر ایشو آ جاتا ہے سو اس سے بیٹر ہے کہ وہ اکاؤنٹ آپ خود چلائیں, آپ خود سیکھیں. ٹھیک ہے, آپ ایک ہوتے کلاسز لینا, کلاسز ہم سلائڈ سے پڑھاتے ہیں, پریکٹیکل ورک کرواتے ہیں, ناٹ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن مینٹورشپ میں آپ کو ہم وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کو ہاتھ پکڑ کے دکھا رہے ہوتے ہیں, آپ کا ہاتھ پکڑ کر سکھا رہے ہوتے ہیں, اس پروڈکٹ کو لو, اس کو نہ لو, اس کو ایسے سورس کرو, اس سے ایسے اپروچ کرو, اس برانڈ سے ایسی بات کرو, یہ پریپ سینٹر ہے, اس کو جب انوینٹری بھیجو گے تو اس کے بعد کیا کرنا ہوگا, پھر جب انوینٹری پہنچ گئی امیزون بھیجنا ہے کیا کرنا ہوگا, نیگیٹو فیڈ بیک آ گیا کیا کرنا ہوگا, اکاؤنٹ سینٹرل میں یہ پرائز مینجمنٹ کیسے کرنی ہوگی, ہائی پرائز پہ پروڈکٹ کیسے بیچو گے, پھر ہائی سے میڈیم کے اوپر کیسے آؤ گے, پھر لو کے اوپر کیسے آؤ گے, جو انوینٹری اسٹک ہو گئی ہو اس کو کیسے سیل کرو گے. یہ ساری اسٹریٹجیز آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں. جب آپ اس ٹائپ کی اسٹریٹجی سیکھ جاتے ہیں تو امیزون آپ کے لیے ایشو نہیں کرتا, امیزون آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. سو اس لیے آپ لوگ جو ہے مینٹورشپس کو جوائن کریں, جدھر بھی جوائن کریں, میں اپنی بات نہیں کر رہا, آپ خود اکاؤنٹ کے اوپر کام کریں اور آپ جس سے سیکھنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو مینٹورشپ دے, اسپانسرشپ دے, وہ آپ کے اوپر سپرویژن کرے. دیٹ از دا تھنگ.
کہ آپ لوگ خود کا بھی فائدہ اور خاندان کا بھی فائدہ. انشاءاللہ اس طرح سے مزید آپ لوگوں کے ساتھ کافی ڈسکشن ہوتی رہے گی. سو اب تک کے لیے اتنا. کوئی بھی سوال ہو تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ کے اندر پوچھ سکتے ہیں, میں آپ لوگوں کو انشاء آنسر کروں گا. تھینک یو فار واچنگ.